السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری عزیز بہنوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ذی الحج کے مہینے میں قرآن و سنت کے حساب سے ہمیں کس طرح سے ان 10 دنوں کو گزارنا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور ہمیں ان قیمتی دنوں سے کتنا فائدہ آخرت کا اٹھانا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، اور اس کے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں ایک پراپر شیڈیول چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوتی ہے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور ہماری دنیا بھی بہترین ہو سکے۔ تو مہربانی فرما کے ان تمام باتوں پہ توجہ دیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ یہ تمام قرآن و سنت سے اخذ کی گئی باتیں ہیں تاکہ ہم اس پر ہم صحیح معنوں میں عمل کر سکیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حقوق اللہ کے بارے حقوق اللہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حقوق العباد دیکھیں گے کہ حقوق اللہ میں ہم نے کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں، جس میں نماز، روزہ، قرآن مجید اور ذکر و دعا آ جاتے ہیں۔ اور ہم پہلے نماز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ، اسپیشلی ان دنوں میں اول وقت میں ادا کرنی ہے۔ یہ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر یہ قانون لاگو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ہر وقت نماز، روزہ، قرآن، ذکر، دعا اسی طرح سے کرنی ہے انشاءاللہ، اور ان دنوں میں تو خاص پابندی کے ساتھ کرنی ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اول وقت میں نماز جو ہے اول وقت میں ادا کرنا ہے، خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اچھا، خضوع و خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل انسان ساکت ہو جاتا ہے۔ خضوع و خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز میں توجہ ہونی چاہیے، اور جیسے ہاتھ کو بار بار نہیں ہلانا، ٹانگ کو نہیں ہلانا، بار بار خارش نہیں کرنی، مطلب اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو نماز میں انسان کرتا ہے تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب ہم نماز اسموتھلی پڑھیں گے تو اس کو ہم خضوع و خشوع سے پڑھنا کہیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا۔ اب جس کو دیکھیں قرآن پاک یاد ہے تو وہ تو پڑھے گا، جس کو یاد نہیں ہے تو اس میں یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو سامنے کھول کر بھی نوافل میں پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو گھر کے مرد ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طرف راغب دلانا، اور ان کو لازمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہنا۔ اچھا، روزہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضاء شدہ روزے رکھنا۔ امید ہے عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے 2746، یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امید ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو کفارہ بن جائے گا۔ اچھا دیکھیں، عرفہ کا دن کون سا، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں عرفہ کا جو دن بنتا ہے اس دن کا روزہ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر اس دن میں رکھ سکتے ہیں جس دن تمام حاجی عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں تب بھی رکھ لیں، اور اپنے ملک کے حساب سے بھی رکھ لیں، تو کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اچھا، قرآن مجید کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنی ہے، مختلف قراء کی تلاوت سننا ہے، یعنی اگر پڑھتے ہوئے تھک گئے ہیں تو قرات کو لسننگ بھی کر سکتے ہیں، سننا بھی ہے۔ حفظ کی دہرائی کر لیں، اگر قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کریں، نئی صورتیں حفظ کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا یا سننا، معنی پر غور و فکر کرنا، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ قرآن سے ریلیٹڈ یہ تمام کام ہوں گے جو کرنے ہوں گے۔ اور ذکر و دعا میں دیکھ لیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان دنوں میں خاص طور پہ، اور عمومی طور پہ ہم نے پورا سال یہ سب کچھ کرنا ہے۔ تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تمہید الحمدللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، یہ اکثر کتابوں میں مل جاتے ہیں ہمیں، اس کے پمفلٹ بھی ہیں تو اس کو ضرور اپنی روٹین میں لے کر آئیں۔ استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا۔ مقبول اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ ہر نماز کی فرض نماز کے بعد دعا مانگنا، اور جب مؤذن اذان دے دیتے اور اقامت کے بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا مانگنا، اور جمعہ کے دن کوئی بھی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جو مقبولیت کا ہوتا ہے، لہٰذا ان مقبول اوقات میں دعا مانگنی چاہیے۔ درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار یاد رکھنا۔ یہ تو حقوق اللہ تھے جن کو ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق العباد میں ہمیں کون کون سی نیکی کرنی ہے۔ صدقات اور خیرات کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنا،
ٹھیک ہے، زکوٰۃ جس کی بنتی ہے وہ دینے کی اس مہینے میں دے، اور میکسیمم دے۔ اس میں زیادہ ضرورت چیزیں صدقہ کریں، یعنی گھر میں دیکھ لینا چاہیے کون سی ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے یا اب اس وقت کام نہیں آ رہی، تو اس کو بھی صدقہ کر دیں۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری پسند کی، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، یہ تو ہماری پسند کی ہے، لیکن اللہ کو یہ بات محبوب اور پسند ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز کسی کو دیں۔ والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو عزیز و اقارب میں دیکھیں، سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا چاہیے، والدین، بیوی بچوں اور پھر عزیز و اقارب، یعنی جو سب سے قریب ہوتے ہیں اس میں ہمارا خونی رشتہ جو تو بہن بھائیوں کا آتا ہے، اور ان پہ جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ خدمت خلق میں دیکھ لیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ اچھا، رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے اپنے بہن بھائی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان بہن بھائیوں کے بچے آ جاتے ہیں، پھر اور رشتہ دار ایسا ایسا ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، وہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمت انجام دینا۔ اور عید اور قربانی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، یعنی جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر جب تک ہمیں قربانی کرنی ہے اس وقت تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، یعنی نماز پڑھنے کیسے جانا ہے، پھر نماز پڑھ کے واپس کس طرح سے آنا ہے، تو جو بھی سنتیں اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں تو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہاں جہاں جہاں پہ لیڈیز کی نماز کا اہتمام ہے وہاں پہ ضرور جانا چاہیے، اور جہاں نہیں ہے تو پھر ظاہر ان کی تو پھر مجبوری ہے، لیکن نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ عزیز و اقارب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں پھر کہوں گی عزیز و اقارب میں سب سے پہلے بہن بھائی آ جاتے ہیں، اس کے بعد باقی سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں۔ اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا، دوسروں کو کھلانا، یعنی یہ نہیں کہ سارا کا سارا گوشت خود ہی گھر پہ رکھ لیں، بلکہ مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریب لوگوں کے لیے۔ تو لیکن جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا ہی کنبہ بہت بڑا ہے اور باہر دینے سے پھر وہ کنبہ محروم ہو جائے گا، تو پھر وہ گوشت پورا کا پورا بھی رکھ سکتے ہیں۔ متفرقات میں سے دیکھ لیتے ہیں کون سی ایسی نیکیاں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کام اور باتوں سے پرہیز کرنا، یعنی ایسی کوئی بھی بات جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا چاہیے، اچھی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے، مفید کتب و کیسٹیں تقسیم کرنی چاہیے، یعنی کتابیں تقسیم کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے 2438، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے تمام نیک اعمال تو باقی دنوں میں کیے جانے سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہیں۔ تکبیرات دیکھ لیتے ہیں کون کون سی تکبیرات ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور دوسری بھی تکبیر ہے جو ہم پڑھیں گے، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، والسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1358 کے مطابق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ انہیں یعنی صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لے کر آئے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2438۔ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ کہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 5446۔ تو یہ تو وہ باتیں تھیں میری عزیز بہنوں جو میں نے عشرہ ذی الحج کے بارے میں بتائیں، اور اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تمام بہنیں کوشش کریں اپنے فیملی اور فرینڈس میں بھی شیئر کریں یہ بات، تاکہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ آڈیو تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری
جاریہ بن سکے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔